کے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی پرندوں کی طرح پر عطا فرما دے گا، اور وہ ان پروں سے پرواز کر کے ان پروں سے اڑ کر جنت کے در و دیوار سے گزر کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ دربان جنت، محافظ جنت، دروغہ جنت ان کو جنت کے اندر دیکھ کر ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو اس کے پوچھنے پر وہ لوگ کہیں گے ہم نبی آخر الزمان کی امت کے لوگ ہیں۔ دربان جنت، محافظ جنت دوسرا سوال کرے گا کہ تم جنت کے اندر جو پہنچ گئے ہو یہ بتاؤ تمہارا حساب کتاب ہو گیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ پھر محافظ جنت سوال کرے گا تم جنت کے اندر پہنچ گئے ہو، بتاؤ پل صراط کا مشکل ترین پرکٹھن سفر تم عبور کر کے آ گئے ہو؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ دربان جنت، محافظ جنت متعجب اور متحیر ہو کر سوال کرے گا کہ تم جنت میں آ گئے ہو، تمہارا حساب بھی نہیں ہوا اور تم پل صراط سے بھی نہیں گزرے، بتاؤ تمہیں یہ اعزاز، تمہیں یہ اعجاز، تمہیں یہ شرافت اور سعادت کیسے حاصل ہوئی کہ حساب کتاب بھی تمہارا نہیں ہوا، پل صراط سے بھی تم نہیں گزرے اور تم جنت کے اندر پہنچ گئے ہو؟ تمہیں یہ سعادت کیسے مل گئی؟ تمہیں یہ شرافت کیسے مل گئی؟ تمہیں یہ اعزاز کیسے مل گیا؟ تو محافظ جنت کے سوال پر وہ جنتی لوگ جواب دیں گے کہ دیکھو دنیا کے اندر ہم اس کریم کی چھپ کر مخفی طور پر عبادت کیا کرتے تھے، تو آج اس کریم نے ہمیں مخفی طور پر جنت عطا فرمائی۔ محافظ جنت پوچھے گا کہ بتاؤ وہ مخفی عبادت کون سی تھی؟ وہ چھپ کر جو تم دنیا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے وہ کون سی عبادت اور بندگی تھی؟ تو وہ جنتی لوگ جواب دیں گے کہ دنیا کے اندر ہم اللہ کی رضا کے لیے طلب ثواب کی خاطر سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں ہم روزے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی یہ جزا عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب روزوں کو دیکھیں یہ مخفی عبادت کیسے بنتی ہے۔ جتنی عبادات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی وجود ہے، ان کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت ہے۔ میں مختصر طور پر بات کو سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، دیکھنے والا پرکھ جاتا ہے یہ نماز کے اندر ہے۔ یا بندہ رکوع میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، قعود میں ہوتا ہے، دیکھنے والا محسوس کر جاتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رب کی بندگی کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، دیکھنے والا جان جاتا ہے یہ بندہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے،
بندہ زکات ادا کرتا ہے تو جس کو زکات دی جاتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کچھ صدقات و خیرات کا اہتمام کیا۔ بندہ حج پہ جاتا ہے، پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب عمرے پر جا رہے ہیں، تو گویا جتنی عبادات ہیں ان کا کوئی حلیہ، ان کا کوئی وجود، ان کی کوئی شکل و صورت ہے جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں بندگی کر رہا ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا رکھنے والا جانتا ہے یا پھر جس کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ روزہ کی عبادت ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ رمضان المبارک کے اندر خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، رات کا قیام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے چند ایسے ہیں جن پر جنت عاشق ہے۔ ہر بندہ جو بھی صاحب ایمان ہے، ہر صاحب ایمان کی کوشش ہوتی ہے، ہر صاحب ایمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر صاحب ایمان کی یہ آرزو ہوتی ہے، ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ غوث ہے، چاہے وہ قطب ہے، چاہے وہ افضال ہے۔ اللہ کا ولی 70 سال عبادت کرتا ہے، طلب جنت کی ہوتی ہے، 70 سال دن رات رب کی ریاضت کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ طلب کیا ہوتی ہے؟ جنت۔ غوث عبادت کرتا ہے، سخی خیرات کرتا ہے، قاری قرات کرتا ہے، ذاکر ذکر کرتا ہے، مجاہد جہاد کرتا ہے، مبلغ تبلیغ کرتا ہے، مقرر تقریر کرتا ہے۔ ان سب کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ ہر صاحب ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ غوث ہے، چاہے وہ قطب ہے، چاہے وہ ابدال ہے، چاہے وہ جامی ہے، چاہے وہ رومی ہے، چاہے وہ راضی ہے، چاہے وہ غزالی ہے، چاہے وہ شیرازی ہے، جو بندہ بھی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے۔ مگر یاد رکھیں چند خوش قسمت لوگ ایسے ہیں، چند مقدر کے سکندر ایسے ہیں، چند بلند بخت والے ایسے ہیں جن کی جنت خود عاشق ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ جنت عطا فرما دے، مگر کچھ لوگوں کے لیے جنت کو طلب ہوتی ہے، جنت طلب کرتی ہے کہ یہ شخص میرے اندر داخل ہو جائے، جنت اس بندے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مقدر کا سکندر کون ہے، وہ بلند بخت والا کون ہے، وہ جناب والا مقدر کا سکندر کون ہے جس پر جنت عاشق ہے۔ وہ اعمال بتانا چاہتا ہوں، جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ کوشش کرے ان اعمال کو اپنانے کی جن اعمال کو اپنانے پر جنت بندے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ غور فرمائے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ یا رسول اللہ وہ مقدر کا سکندر کون ہے جس پر جنت عاشق ہے؟ فرمایا کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ جس بندے پر جنت عاشق ہے فرمایا کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی جو تلاوت کرے گا اس بندے پر جنت عاشق ہو جاتی ہے۔ آج
تلاوت قرآن کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے. سارا دن ہم فیس بک پر دیکھتے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کھولنے کی ہمارے پاس. افسوس کی بات ہے، کسی سے پوچھا جائے کہ سال میں کتنے ختم کرتے ہو قرآن مجید کے، تو چند ایک لوگ ہیں جو کہہ دیں گے 1 یا 2، وگرنہ کہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی میں ہی ہم نے قرآن مجید ختم نہیں کیا، بچپن میں پڑھا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، 4 پارے تلاوت ہوتی ہے. ایک دور تھا قرآن مجید کے ساتھ امت جڑی ہوئی تھی. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوا ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کس قدر قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا. یہ علم حاصل کرنے کے لیے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے. ان کو والد محترم لے کر گئے تو آگے امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے اندر داخلہ اس بچے کو ملتا ہے جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. یہ حافظ قرآن نہیں تھے. ایک دور تھا مدارس کی یہ چھت ہوتی تھی، درس نظامی کرنے کے لیے داخلہ اس کو ملے گا جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا. تو یہ حافظ نہیں تھے. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ درس نظامی میں داخلہ لینے کی بجائے اس بچے کو حفظ میں داخل کرواؤ تاکہ یہ پہلے قرآن مجید حفظ کر لے، اس کے بعد دیگر کتابیں پڑھے. تو ان کے والد صاحب نے فرمایا بہت اچھا، درسگاہ کے اندر بٹھا دیا گیا. غور کرنا، توجہ میری طرف، ان کا بچپن کا زمانہ ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ درسگاہ کے اندر بیٹھے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے. 7 دنوں کے اندر اس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اس امت کے اندر، ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 7 دنوں کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر لیا. اب میں ان کی سیرت کے حوالے سے بیان کروں تو بات طویل ہو جائے گی، جمعے کا وقت محدود ہوتا ہے. یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ عالم بنے. انہوں نے دین اسلام کے عنوان پر 1,000 کتاب لکھی. 9,999 کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. ان کی ایک کتاب کو انگریز پڑھنے لگا، مطالعہ کرنے لگا. مطالعہ کرتے کرتے کتاب کو نیچے رکھ دیتا ہے. ساتھیوں سے کہتا ہے میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں. ساتھی سوال کرتی ہے کیا وجہ، کیا نظر آیا اس کتاب کے اندر؟ بتا کے دور کہنے لگا کیا کہ میں کلمہ اس لیے پڑھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جب یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے محمد، اس لیے میں کلمہ پڑھتا ہوں. جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا کمال ہوگا. جن کی کتابوں کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی اسلام کی تاریخ کے اندر گزرے ہیں. تو امت کا قرآن مجید کے ساتھ اس قدر تعلق تھا. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے 7 دنوں کے اندر قرآن مجید کو ازبر یاد کر لیا. تو فرمایا پہلا بندہ جو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اس بندے پر جنت عاشق ہو جاتی ہے. توجہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کون سا انسان ہے جس پر جنت عاشق ہو جاتی ہے؟ فرمایا محافظ اللسان، فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا، لاجانی گفتگو سے، بیہودہ گفتگو سے، فحش گفتگو سے، جھوٹ سے، غیبت سے اپنی زبان کو بچانے والا بندہ ایسا ہے جس پر جنت عاشق ہو جاتی ہے. لاجانی گفتگو سے، بیہودہ گفتگو سے جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. اگر آپ اپنے روزوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو زبان کی حفاظت کریں.
روزوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو زبان کی حفاظت کریں، اور پھر یاد رکھیں زبان کی حفاظت بہت بڑی عبادت ہے۔ زبان کی حفاظت بہت بڑی عبادت ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا عظیم لوگوں کا کام ہے، جو ہمیشہ سچ بولتی ہیں، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ لاجانی گفتگو سے بچتی ہیں، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ بےہودہ گفتگو سے بچتی ہیں، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ غیبت سے بچتی ہیں، بہتان سے بچتی ہیں، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ جو بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے جنت اس بندے پر خود بخود آگے ہو جاتی ہے۔ آؤ بات زبان کی حفاظت پر آ گئی۔ جو بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو بندہ سچ بولتا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو حضور کے بچپن کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضور کا بچپن ہے، اس وقت کی بات ہے جب آپ علیہ السلام کو تانگہ لینے کے لیے آئیں۔ 10 عورتیں تھیں، بنو سعد کی بستی سے چلیں۔ ان میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھی، مکے کے ایک دروازے پر جاتی ہے، کہتی ہے مکہ والوں مجھے کوئی بچہ دے دو۔ جس کے دروازے پر جاتی ہے وہ آگے سوال کرتی ہیں، حلیمہ بتلا تیرا کاروبار کیا ہے؟ حلیمہ بتلا تیری جائیداد کتنی ہے؟ حلیمہ بتا تیرے مکان کتنی ہے؟ حلیمہ بتا تیرا مال کتنا ہے؟ اما حلیمہ فرماتی او مکہ والوں بچہ دو یا نہ دو، میں نے یہ طے کیا ہوا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اگر میرا سامان ہوتا، اگر میرا مال ہوتا، اگر میری جائیداد ہوتی، اگر میرا کاروبار ہوتا تو میں تمہارے دروازوں پر کیا کرنے آتی؟ میں سچ بتاتی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، سامان نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ اما حلیمہ نے سچائی کو اپنے دامن میں رکھا، ہمیشہ سچ بولتی رہی۔ جس کے دروازے پر بھی گئی کہا میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی مکان نہیں ہے، میں غریب نہیں ہوں۔ اب غور فرمائیں، علماء نے لکھا جب اما حلیمہ نے صداقت کے علم کو بلند کیا، آگے سے اس واقعے سے جو ہمارے لیے سبق امول بات ہے کہ اما حلیمہ نے جب صداقت کے علم کو بلند کیا، اپنی زبان کی حفاظت کی، تو ہاتھ پہ غیبی سی آواز آئی، حلیمہ پریشان نہ ہو، حلیمہ غمزدہ نہ ہو، حلیمہ بے چین اور بے قرار نہ ہو۔ جب تم نے سچ کے علم کو بلند کیا، صداقت کے علم کو بلند کیا، اب تمہیں سچوں کا امام عطا کرنا خدا وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا اما حلیمہ نے سچی بات کی کہ میرے پاس نہ کوئی مال ہے نہ کوئی سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلیمہ تو نے سچ کی علم کو بلند کیا ہے، سچوں کا امام تیری گود میں عطا کروں گا۔ دوسرا بندہ محافظ اللسان، سبق یاد کرنا ہے۔ پہلا بندہ کون سا ہے؟ وہ مقدر کا سکندر کون ہے؟ جس بندے پر جنت عاشق ہے، وہ ہے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا وہ بلند دست والا کون ہے؟ جس پر جنت عاشق ہے، محافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ جس پر جنت عاشق ہے، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا انتظام کریں۔ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کے کام آنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت اس بندے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر کوئی صاحب منصب ہے تو وہ اپنے منصب سے غریبوں کو فائدہ پہنچائے، اگر کوئی اہل علم ہے تو وہ اپنے علم سے غریبوں کو فائدہ پہنچائے۔
نادان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جس پر جنت عاشق ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا؟ سب کہتے تو سبحان اللہ۔ کتنے بڑے عالم گزرے امام غزالی۔ چلو ان کا نام لے لیا تو میں ان کا ایک جملہ کہتا جاؤں۔ ان کا لقب ہے حجت الاسلام، اسلام کی حجت۔ اس لیے ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں کہ لوگ اسلام کو، غیر مسلم اسلام کو سچا مذہب اس لیے تسلیم کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ جو مسلمان ہے اس لیے اسلام سچا مذہب ہوگا۔ حجت الاسلام آپ کا لقب ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے اندر اسلام کے عنوان پر کتاب لکھ رہے ہیں، قلم کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ قلم کو چلا رہے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے، اپنے قلم کو دوات کے اندر ڈالتے ہیں، جب دوات سے باہر نکالتے ہیں قلم کے اوپر سیاہی لگتی ہے، ایک مکھی پیاسی اڑتی ہوئی قلم کے نوک پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب امام غزالی چاہتے ہیں میں قلم کو چلاؤں، ہاتھ کو حرکت دوں، لکھنا شروع کروں، مگر پیاسی مکھی قلم کے اوپر موجود ہے۔ اب مکھی چاہتی ہے میں سیاہی کو چوسوں تاکہ میں سیراب ہو جاؤں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں نے چند لمحات کے لیے اپنے قلم کو روک لیا، اپنے ہاتھ کو روک لیا، اپنے ہاتھ کو چند سیکنڈ کے لیے روک دیا۔ پر مکھی جو تھی اس نے سیاہی چوسی، وہ خود اڑ کر چلی گئی، آپ لکھنا شروع ہو گئے۔ امام غزالی اس دنیا سے جاتے ہیں، کسی نے کام میں دیکھا، پوچھا امام غزالی تیرے ساتھ کیا گزری، کیا معاملہ ہوا؟ امام غزالی فرماتے ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے کہا آپ اتنے بڑے عالم دین تھے، آپ کے اتنے ادارے ہیں، اتنے آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے دین اسلام کے عنوان پر اتنی کتابیں لکھی، آپ کے اتنے ادارے ہیں، آپ نے دین کی اتنی خدمت کی، آپ نے یہ نیک کام کیا، آپ نے فلاں نیک کام کیا، فلاں بڑا عالم آپ کا شاگرد ہے، آپ تو جنت میں جانا ہی چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سارے کام، یہ سارے نیک اعمال، توجہ، یہ سارے نیک اعمال اپنی جگہ پر، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے ایک چھوٹے عمل کی وجہ سے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا چھوٹا عمل تھا جو آپ کے کام آ گیا، جس وجہ سے آپ کی بخشش ہو گئی، وہ کون سا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا جب میں قبر کے اندر گیا تو نکیرین کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے دیگر سوال نہ کرو، امام غزالی سے اتنا پوچھو۔ اور غزالی بتا جس وقت تو قلم کو چلا رہا تھا، پیاسی مکھی نوکے قلم پر بیٹھی تھی، تو نے چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ کو کیوں روکا تھا، قلم کو کیوں روکا تھا؟ بتا کس لیے قلم کو روکا تھا؟ امام غزالی ملائکہ کے پوچھنے پر قبر کے اندر جواب دیتی ہیں ملائکہ میں نے قلم کو اس لیے روکا تھا، ہاتھ کو اس لیے روکا تھا تاکہ یہ پیاسی مکھی اپنی پیاس بجھا دے، سیراب ہو جائے۔ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے میں نے قلم کو روکا تھا، رب کی مخلوق سمجھتے ہوئے جب آپ نے یہ جواب دیا کہ رب کی مخلوق سمجھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے میں نے ہاتھ کو روکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ امام غزالی کو کہہ دے اگر تو نے رب کی مخلوق مکھی کو سمجھتے ہوئے ہاتھ کو روکا تھا، جا تو بھی تو ہماری مخلوق ہے، ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں،
پیاسوں کو پانی پلائیں، غریب لوگوں کی معاونت اور مدد کریں۔ 3 آدمی ہو گئے جن پر جنت مشتاق ہے، سبب یاد کر کے جانا۔ پہلا، کثرت قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بندے پر جنت عاشق ہے۔ دوسرا، محافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والے بندے پر جنت عاشق ہے۔ تیسرا، بھوکوں کو کھانے کھلانے والا بندہ جو ہے اس پر جنت عاشق ہے۔ چوتھا، مقدر کا سکندر، چوتھا بلند بخت والا کون سا ہے جس پر جنت عاشق ہے؟ میرے قریب نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھے گا جنت اس بندے پر خود عاشق ہو جاتی ہے۔ روزے دار بولے اور نہ بولے، بلند آواز سے جس کا روزہ ہے وہ کہنا۔ فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے جنت اس بندے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے، رات کو